بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میڈم نے تو ریڈیو کے حوالے سے یادیں تازہ کی ہیں، اور سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے موضوع سے ہٹ کے کہ ہمدرد کی شورا میں بیٹھنا اور ہمدرد کا کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنا اور ایز اے اسپیکر آنا بڑے آنر کی بات ہے۔ اور ہم تو بچپن سے حکیم سعید صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے اور ہمدرد کے رسالے پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور اتفاق سے میں چونکہ پڑھتی تھی تو میری اردو اچھی تھی، اردو میں ہمیشہ اچھے نمبر آتے تھے، اور ماسٹرز تک یہی صورتحال رہی۔ یعنی جب کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا تو یہ پڑھ پڑھ کے ہماری اردو اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ ایک بار تو میں نے ٹاپ ہی کر لیا اردو کے سبجیکٹ میں، تو بہت شکریہ۔ اور دوسرا آپ سے تھوڑی ناراضگی بھی ہے کہ آپ نے استاد محترم شفیق جلندری صاحب کے پہلو میں مجھے بٹھا دیا ہے، اور جج صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں اور بڑے نام، اور میں کس طرح سے اس موضوع پہ گفتگو کروں، لہٰذا 10 منٹ نہیں، میں 2-4 منٹ صرف بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے استاد یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا جی، فلم، تھیٹر اور ڈرامہ یہ یقیناً بڑے اہم ہیں، یعنی ہم ڈرامیٹک جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پروڈکشنز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ ہم اکثر کلاس روم میں کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے تو آپ کے پاس جی ہم کسی پولیٹیشین سے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، مثلا آصف زرداری کا ایک خاص طرح کا امیج ہمارے ذہن میں ہے، تو یہ امیج کیسے بنا ہے؟ یہ میڈیا نے بنایا، ہم تو نہیں ملے ان کو کبھی جا کے۔ عمران خان کا، میاں نواز شریف کا، ٹرمپ کا، ABCD کا، کرکٹرز کا ایک خاص طرح کا امیج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ایسے جیسے ہم ان سب لوگوں کو جانتے ہیں، اور ہم بڑے وثوق سے اور دھڑلے سے بات کرتے ہیں فلانا تو کرپٹ ہے، فلاں بڑا نیک آدمی ہے، فلاں کے ماتھے پہ محراب ہے، فلاں لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، فلاں تو لوٹ کے کھا گیا سب کو۔ آپ دیکھیے یہ سارے امیجز اور سارے جو پرسیپشنز ہمارے بنے ہوتے ہیں یہ تو میڈیا سے آ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ کتابیں ہوں یا آج کے دور میں تو میس میڈیا۔ تو میڈیا کتنا پاورفل ہے، لیکن آج ہم نے چونکہ یہ فلم ڈرامہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، تھیٹر کے حوالے سے، تو بعض اوقات اگرچہ میرا زیادہ انٹرسٹ خود نیوز اور کرنٹ افیئر میڈیا میں ہے، میں ایک زمانے میں براڈ کاسٹ جرنلسٹ بھی رہی، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور حرج نہیں ہے کہ ڈرامہ، فلم اور تھیٹر جو کہ ڈرامیٹک یہ پریزنٹیشن اور پروڈکشن ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اور یہ ہم حامد میر کا، طلعت حسین کا، کامران خان کا ABCD کا پروگرام سنتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کوئی سیریس ڈسکشن سن رہے ہیں، کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اور کوئی ایجنڈا بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو اپوز کر رہا ہے اور اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ عام طور پہ ڈرامیٹک پروڈکشن دیکھتے ہوئے نا، ڈرامہ یا فلم ٹائپ چیز، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں میسج کون سا دیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہمیں کمیونیکیشن تھیریز پڑھائی جاتی ہیں، کلٹیویشن تھیری، میجک بلٹ تھیری، باقی تھیریز، ایجنڈا سیٹنگ، کوئی ایک چیز اور ایک میسج ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا نیوز کرنٹ افیئر کے برعکس، اور ایسے کر کے ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں جا اترتا ہے۔ میں جی وہاں پہ تھی، ماسٹرز جب کر رہی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، اور ہمارے پروگریسو فیملی تھی، کوئی بہت زیادہ دقیانوسی نہیں تھی یا کوئی ان پڑھ نہیں تھی۔ ایون دین آپ اندازہ کریں کہ میں ماسٹرز میں تھی اور اس زمانے میں ہمیں ویلنٹائنس ڈے کا ہی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ اب یہ کوئی فخر کرنے والی یا اداس ہونے والی بات تو نہیں ہے، لیکن معلومات کا یہ حال تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر نے کہا کہ ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے تو اس پہ ڈاکیومنٹری بنائیں، اور جو کنیٹ کی لڑکیاں ہمارے ساتھ کلاس فیلوز تھیں نا، ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ یہ ویلنٹائنس ڈے اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور ہمیں جب دیے گئے تو ہم تو مڈل کلاس گھرانے کے، ہم نے کہا یہ ہوتا کیا دن، ہم نے تحقیق کی، پڑھا اور پھر اس پہ کوئی ڈاکیومنٹری بنا دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میڈیا نے کیسے ہمیں بتایا کہ ویلنٹائنس ڈے ہوتا کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ ساری معلومات جو ہم تک میڈیا کے تھرو آ رہی ہوتی ہے نا، بہت سارے دن ہم منایا نہیں کرتے تھے۔ اسلام ہمیں مدرس ڈے کا بھی بتاتا ہے، فادرس ڈے کا بھی، ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی، لیکن یہ میڈیا ہے جو کہتے ہیں آج فادرس ڈے ہے، آج مدرس ڈے ہے، آج فلانا دن ہے، آج خدمت خلق کا دن ہے، آج عورتوں کی آزادی کا دن ہے۔ آپ دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے لکھا کہ بڑا اچھا موضوع ہے کہ فلم، تھیٹر اور ڈرامہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے مؤثر ذرائع ہیں۔ میرے خیال میں ہم جو پڑھتے پڑھاتے رہے اور کمیونیکیشن اور میڈیا کے ایک ہمبل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، اصلاح کے بھی اور بگاڑ کے بھی۔ آپ دیکھیں کہ ڈراماز رنگ برنگے چل رہے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر چینل چل رہے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بس ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انڈیا کو وہ ہم اکثر اگزامپل دیتے ہیں کہ وہ اندرا گاندھی نے کہا کہ یہ ہم نے نظریہ پاکستان ان کا بہا دیا ہے، ہم نے تو ایگزیکٹلی خلیج بنگال میں
ہماری تو فلم چل رہی ہے ان کے گھر میں، تو یہ جو ہمیں فلم مصیبت پڑ جاتی ہے ہماری حکومت کو بین کرنے کی، یہاں تک کہ کارٹون نیٹ ورک ایک ٹائم پہ بین کرنا پڑا کیونکہ ہمارے بچے ہندی سیکھنے لگتے تھے. یہ بچے جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور مجھے نفرت ہے موبائل سے، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، لیکن کبھی کبھی یہ دیکھ لیتی ہے. تو ایک بار میں واک کر رہی تھی جج صاحبہ، تو کہتی ممی پکشی پکشی پکشی، پرندے، یہ بچے یہ بولتے ہیں. تو مجھے بڑا برا لگا. یعنی ایگزیکٹلی وہ مجید نظامی صاحب، میں نوائبہ گروپ میں کام کیا کرتی تھی، تو وہ ہمیں یہ قصہ سنایا کرتے تھے. میں کسی شادی میں گیا اور شادی ہو گئی تو بچے نے کہا ممی پھیرے تو ہوئے نہیں. ہم کہتے تھے نظامی صاحب نے قصہ گھڑا ہوا ہے. اس زمانے میں اگرچہ میں وہاں پہ جاب کر رہی تھی بیک ان 2004-5، میں کہتی تھی نظامی صاحب نے قصہ گھڑا ہوا ہے، لیکن اچھی بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. آپ یقین جانیں یہ پھیرے، یہ نمسکار، یہ بھگوان، یہ ہم دیکھنے لگ گئے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میڈیا میں آ رہی ہیں. اور کتنا پاورفل ہے، کتنا پاورفل ہے. بچے اکثر پیڑ کہتے ہیں، پیڑ تو ہم بولتے ہی نہیں، درخت بولتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں پیڑ پہ پکشی بیٹھا ہوا ہے. کتنا مشکل لفظ ہے، اور یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ موبائل سے. اس کا مطلب میں اور آپ بھی اسی طرح سے چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں کچھ عرصے سے دیکھتی ہوں کہ وہ اچھا میڈیا کے تھرو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، دوپٹے چھوٹے چھوٹے ہو گئے اور ختم ہی ہو گئے اور ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ ہم لوگ نا ان کے عادی ہوئے جاتے ہیں، ہم چیزیں ابزارب کیے جاتے ہیں. اب اس کو پازیٹیو سمجھے یا نیگیٹو سمجھے، لیکن ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ انڈین فلم ہمیں بین کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ ہمیں کوئی ماڈرن یا کوئی نیگیٹو آئیڈیاز ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ماں باپ کا ادب کرنا، بھاگ کے شادی کرنا، رومانس کرنا، یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں. انڈیا میں بھی ہم نے سنا کہ فلمیں بین ہونے لگی، اور ایک گروپ نے کہا کہ آپ کیا، وہ ہم پڑھا کرتے ہیں کہ ریسرچ کریں تو سب سے زیادہ انلیجیٹیمیٹ اور انلیگل بچے انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں جو ملک ٹاپ میں ہیں. تو ایک ٹائم پہ یہ ہوا کہ حکومتوں کو فلمیں بنانی پڑ گئیں اس معاملے کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر دو لوگوں نے محبت کی اور انلیجیٹیمیٹ بچہ ہو گیا تو اس کو اون کرو، کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آگے. باقاعدہ پروپیگنڈا ہوا کہ ان بچوں کو کہاں کھپانا ہے، ماں باپ کو بتاؤ کہ ان کو ایکسیپٹ کریں. فلمیں بنی وہ سیف علی خان اور ABCD کی. جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے سینما جلا دیے. آپ کیسی فلمیں بنا رہے ہیں اور کیسی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ساری دنیا میں ملکوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی آئیڈیا دینا ہے تو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے سے ہم نے ویمن امپاورمنٹ کا بڑا شور ڈالا ہوا ہے. ہم سب ویمن امپاورمنٹ کے حامی ہیں، اور ہم سب اسلام سے 2 قدم آگے بڑھ کے بعض اوقات یعنی اپنی کلچرل ویلیو سے بھی آگے بڑھ کے ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں اور یونیورسٹی میں کمپیریزن بھی کرتے ہیں اور انالیسس بھی کرتے ہیں کہ ایک خاص طرح کی سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کچھ عرصے تک، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، کچھ عرصے تک ایسے ڈراماز میڈم بنائے گئے، اسپیشلی وہ کہا گیا کہ اگرچہ ڈیورس بالکل جائز چیز ہے، طلاق بالکل جائز چیز ہے. باقاعدہ ہم نے ریسرچ کروائی، فنڈڈ ڈراماز ایسے بنائے گئے کہ ایک طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں، دوسری بار شادی کر لو، دوسری بار ہو گئی تیسری بار کر لو، تیسری بار ہو گئی چوتھی بار کر لو. یہ ڈراماز بنے کہ ڈیورس کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک جائز چیز ہے. اور بالکل وہ جو عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں تمہارا جنازہ ہی نکلے گھر سے، ہم اس تھیوری کو اور اس سوچ کو پروموٹ نہیں کرتے. لیکن باقاعدہ یہ کیمپین چل گئی تھی ہمارے انٹرٹینمنٹ میڈیا کے ذریعے سے. تو کیا ہو گیا، کسی کی 4 بار ڈیورس ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں. وہ مجھے یاد ہے میں کسی فورم پہ تھی اور ایک بہت بڑی خاتون، انہوں نے کہا کہ فلانے خاوند نے فلانے بیوی کو تھپڑ مار دیا، وہ شکایت لے کے آ گئی. وہ میں نے باقاعدہ سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی تھپڑ ہی مارا نا تو ڈیورس لے لینی چاہیے، اتنی بھی برداشت نہیں. یعنی میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہم یہ چیزیں پروموٹ کرتے رہتے ہیں. تو اچھی بری دونوں طرح کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر دکھا رہے ہیں. بالکل معاشرے کا اکثر ریفلیکشن ہے میڈیا دکھائے، لیکن بعض کا ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. ایک بندہ گھر میں تنگ آ گیا یا ایک بندی اپنے خاوند سے تنگ آ گئی ہے تو باہر وہ کوئی افیئر ہی چلائے گی نا. ایسی چیزیں 1-2 بار ایسے ہٹ ڈراماز ہم نے بنانے شروع کر دیے جس میں بتا رہے ہیں کہ اگرچہ پسند کی شادی کو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں. باقاعدہ ایسے ہٹ ڈراماز بنے بڑے بڑے رائٹرز کے ساتھ اور بڑی بڑی پروڈکشنز میں کہ پسند کی شادی ہے تو ماں باپ جائیں بھاڑ میں، ہم نے محبت کی ہے. اور وہ ڈرامہ ہٹ بھی گیا. کیا مطلب ہے؟ کوئی میسج نہیں دیا جا رہا ہوتا، میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں چل رہی ہوتی، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ڈرامیٹک پروڈکشن کے ذریعے ہم نے یہ فیل کیا کہ اچھی بات بھی پروموٹ کی جا رہی ہے اور نیگیٹو بات بھی. ابھی کل کی بات ہے،
میں کسی جرنلسٹ کو سن رہی تھی اور ان کا کوئی فیملی انٹرویو تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے اور والد سے یہ سیکھا, میں کوشش کرتا ہوں کہ باوضو رہوں, اور میں نا پروگرام کرنے سے پہلے بھی وضو کر کے بیٹھتا ہوں. مجیب الرحمان شامی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, شامی صاحب سے ہم سب پسند کرتے ہیں, جرنلسٹک اختلاف بھی ہے, باقی چیزیں بھی. مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے اڈاپٹ کر لی. یعنی کوئی اچھی بات جب کوئی کہہ رہا ہے, وہ ڈرامے کے تھرو ہے, میڈیا کے تھرو ہے, ہمیں اچھی لگتی ہے, اڈاپٹ ہمیں کرنا پڑتی ہے. میں جی اب نام نہیں لوں گی, ایک بہت بڑی خاتون تھی جج صاحبہ, میں ابھی 4th-5th گریڈ میں تھی, ضیاء کا دور تھا, اور میں نے ان کا انٹرویو سنا, انہوں نے کہا ضیاء الحق کے دور میں میں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا, پی ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ ضیاء مجھے کہتا تھا سر پہ دوپٹہ لو. تو میں تو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, تو میں نے کہا کہ میں وہاں نہیں دوپٹہ لیتی. تو جب میں چھوٹی تھی تو مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا, اٹریکٹ کیا بہت ہی زیادہ. میں نے کہا بالکل بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, تو منافقت ہے, دوپٹہ نہیں ادھر لیتے تو اب ہم کسی کے کہنے پہ پی ٹی وی میں دوپٹہ لیں. ایک ٹائم وہ آیا, مجھے پی ٹی وی پہ پروگرام ہوسٹ کرنا پڑے, میں 5 سال ہوسٹنگ کرتی رہی, اور میرا دوپٹہ لینے کا یہی طریقہ کار تھا, جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو غلط ہوگا. میں نے ایک کندھے پہ دوپٹہ رکھا ہوتا تھا, پروگرام میں بھی وہی. ایک دن میری بہن نے مجھے کہا کہ تمہارا دوپٹہ بڑا ایبسرڈ لگتا ہے, بےہودہ لگتا ہے. میں نے کہا میں تو ایسے ہی لیتی ہوں. اس نے کہا تم لیتی ہو, لیکن یہ ٹرانسمیشن بلوچستان کی فلاں خاتون بھی دیکھ رہی ہے, اپنا ہاتھ کور کر کے بیٹھا کرو. میں نے دوپٹہ یہاں سے اٹھا کے سر پہ تو نہیں ڈالا, لیکن میں نے کور کر دیا. بلیو یو می, اس وقت 2-3 اینکرز نے کہا ہمیں بھی بڑا اچھا ایڈوائس آئی ہے کہ آپ دوپٹہ کور کر کے بیٹھیں, آپ اچھے لگیں گے. کیوں؟ آپ لبنہ ظہیر نہیں وہاں بیٹھی ہیں, آپ پی ٹی وی کی کوئی نمائندہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جس کو کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس. یہ غریدہ فاروقی اے بی سی ڈی جو بڑی ماڈرن خواتین ہیں, یہ جب بلوچستان میں جاتی ہیں تو بڑی بڑی چادریں دی ہوتی ہیں. میں اور آپ جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم نے بڑے بڑے دوپٹے اور حجاب کیے ہوتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی اچھی چیز میڈیا پہ بیٹھ کے پروموٹ کریں, تو بڑی اچھی چیز ہے, اور اچھی چیزیں میڈیا پروموٹ کر بھی رہا ہے. میں تو میڈیا کو بہت ہی زیادہ, چونکہ ہم میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں بہت ساری اچھی بری چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا سے آتی ہیں. میڈیا ہمیں مذہب کی بات سکھا سکتا ہے, عورتوں کی آزادی کے حوالے سے میڈیا ہمیں اچھی رائے دے سکتا ہے, کسی کا پوائنٹ آف ویو سپورٹ کر سکتا ہے, ہماری زندگی میں اچھی چیزیں لے سکتا ہے, اور ہماری زندگی میں بری چیزیں بھی. وہ ضیاء الحق کے دور میں ہم پڑھا کرتے ہیں کہ بچوں کی کڈنیپنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی, اور جو ماں باپ تھے وہ اتنے ریلیکس تھے کہ وہ ملازمی بچے کڈنیپ کر کے لے جایا کرتے تھے. باقاعدہ ڈرامے بنے اس زمانے میں کہ کیسے اویئر کرنا ہے انہوں نے, خبروں سے نہیں, ٹاک شو سے نہیں, ڈرامے بنے باقاعدہ پنجابی کے اور اردو میں, کہ جو ان نون لوگ ہیں بلکہ آپ کی فیملی ممبرز بھی ہیں, بچوں کو ان کے سراہنے مت چھوڑیں, اور ایسے. تو دیکھیں میڈیا نے وہ باتیں پروموٹ کی, اور اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ کنٹرول ہو گئی کڈنیپنگ, لوگوں کو اویئرنیس آ گئی, ماں باپ کو ایک میسج ملا کہ ہاں اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ابھی چائلڈ ابیوز کی اکثر بات ہوتی ہے, بہت اچھے ڈراماز بنے ہوئے ہیں, اور بہت اچھے ڈراماز. کبھی ہم کہتے ہیں ان موضوعات پہ کیوں بنا رہے ہیں, بھائی یہ موضوعات معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ بنائیں ان پہ ڈراماز. وہ اچھے موضوعات پہ ڈرامہ بناتے ہیں, چائلڈ ابیوز کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں, بھائی یہ چچا یہ فلانا ہے فلانا ہے, ذرا احتیاط کریں, مولوی صاحب سے احتیاط کریں, فلانوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں. تو دیکھیں لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, آپ یقین جانیں لوگ اویئر ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی شعبے کے بارے میں بات کر لیں, ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے نا, اس نے جن اچھی چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس آئی ہے. اور اس چیز کو بھی ماننا چاہیے کہ بہت ساری جو فنڈڈ آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی سے فنڈ لیتے ہیں تو اس کی آئیڈیالوجی اس سے پہلے, فنڈ سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے. تو وہ چیزیں بھی ہم اپنے ٹی وی ڈراماز کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو باقاعدہ ریسرچز کی ہوئی ہیں کہ ایک خاص ٹائم پہ خاص فنڈنگ کے ساتھ خاص طرح کی ویمن امپاورمنٹ کو پروموٹ کیا گیا. ویمن امپاورمنٹ یہ تو ضرور ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور اپنی مرضی کی کرنی ہے اور اپنی پسند سے کرنی ہے, لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ یہ آئیڈیا بھی پروموٹ کر رہے ہیں کہ ماں باپ کو بھاڑ میں بھیج کے شادی کرو کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ ہمارے کلچر اور مذہب کے ساتھ جاتا نہیں ہے. تو یہ تھیٹر ہو گیا, فلم ہو گئی, آپ نے دیکھا ہوگا میں اور آپ ملی نغمہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو فوج کے جو پولیٹیکل رول ہے اس پہ اعتراض رہتا ہے, لیکن ملی نغمہ دیکھتے ہوئے ہم جذباتی ہو کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو میڈیا کتنا پاورفل ہے, یعنی ڈرامہ دیکھ کے خواتین ایسے رونے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ جو تھیٹر ہے, فلم ہے, ڈرامہ ہے, یہ واقعتاً جو اصلاح کا بھی ذریعہ اور سچی بات یہ کہ بگاڑ کا بھی ذریعہ ہے. تھینک یو ویری مچ جی.